اور قرضوں کا جو بوجھ تھا اس کے تلے ہم دبتے جا رہے تھے، اور جو پچھلے 5 سال گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو بڑھنے کی رفتار تھی وہ 0 سے بھی کم تھی. تو بڑے سخت فیصلے پرائم منسٹر عمران خان کو کرنے پڑے ہیں. انہوں نے تمام اخراجات جو حکومتی ہیں ان کو کم کیا ہے یا اپنی سطح پہ منجمد کیا ہے، اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے کئی مراعات دی گئی ہیں انڈسٹری کو، خصوصی طور پر بجلی کے اندر، گیس کے اندر، قرضوں کے اندر سہولیات دی گئی ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ابھر رہی ہے اس وقت جب کہ دنیا کے کافی ممالک ہیں جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی بھی کافی پیچھے پڑ گئے ہیں. اب ایک اور چیز جو کہ پرائم منسٹر صاحب کا بنیادی محور ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو کمزور طبقوں میں ہیں، اور اس کے لیے بہت بڑے پروگرامز دیے گئے ہیں. آپ نے دیکھا جب کرونا وائرس آئی تو تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانیوں کو خصوصی کے ہر قصبے، ہر چھوٹے شہر میں ایک بہت شفاف انداز میں کیش دی گئی تاکہ وہ کرونا وائرس کی مصیبت سے نپٹ سکیں. اور اب یہ پروگرام 70 لاکھ پاکستانیوں کے لیے مسلسل چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل پے کرنے میں اور دوسرے مختلف طرح کے جو سبسڈیز ہیں دینے میں حکومت آگے رہی ہے. انشاءاللہ اللہ چاہے گا، کیونکہ نیت درست ہے، کہ اس میں ہماری مدد ہوگی، اور پاکستان کے لوگوں کو جو عمران خان اور پی ٹی آئی سے امیدیں ہیں وہ پوری کرنے کا ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا. ایک سوال ہے، ایک طرف حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری جانب آپ کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا تھا کہ وہ IMF کے جانب سے دوبارہ وہ جو $6 بلین کی بات تھی وہ دوبارہ چلے گی، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اور IMF کا جو تعلق ہے ایک بہت بنیادی تعلق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ معیشت ہمیں ورثے میں ملی وہ اتنی کمزور تھی کہ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ دنیا کے جو بڑے بین الاقوامی ادارے ہیں ہم ان کے ساتھ تعلقات بنا کر اس ملک کو دوبارہ اکنامک گروتھ یعنی آمدنی کو بڑھانے کی طرف جائیں. اور کوئی بھی ملک خوشی سے IMF کے پاس نہیں جاتا، اور یہی ایک سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اقتصادی طور پہ ہم کتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اس حکومت کو وہاں جانا پڑا. اور IMF اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. انہوں نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو ان کے ساتھ پروگرام ہے اس کو بحال کیا جائے. یہ چند مہینے جو گزرے پچھلے، وہ کرونا وائرس سے نمٹنا ہماری اولین ترجیح تھی. اس لیے کچھ فیصلے جو IMF کے ساتھ ہم مل کر کرنا چاہتے تھے، جیسے ٹیکس کی جو مقدار ہے اپنے صاحب حیثیت لوگوں پہ یا ہماری بزنسز پہ، اس پہ ہم نے تقریباً ہولا ہاتھ رکھا. اور وہ اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ اس وقت ہماری جو انڈسٹری ہے، ہماری جو ایکسپورٹرز ہیں، ہمارے جو ٹیکس پیئرز ہیں، ان کو ہم اتنی سختی نہ کریں، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ کرونا وائرس سے اچھے انداز میں نپٹ سکیں اور دنیا کی بین الاقوامی جو منڈیاں ہیں ان میں اپنے لیے ایکسپورٹس بڑھا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں جو پیداوار ہے اس میں اضافہ کر سکیں اور جابز میں اضافہ کر سکیں. تو یہ ایک ایسا فیز تھا. اب جب کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اکنامک ریکوری بھی ہو رہی ہے، اور ہمیں دنیا کو بھی یہ دکھانا ہے کہ ہم ایک ڈسپلن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب IMF کا بورڈ یا ان کی مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان اصلاحات کے عمل کو جاری رکھا ہوا ہے، پاکستان نے کرونا وائرس سے بہت اچھے انداز میں نپٹا ہے، اور پاکستان کی یہ حکومت جو ہے بہت سنجیدگی سے اپنے ملک کے مسائل کو حل کر رہی ہے، تو اس سے پوری دنیا میں یہ بات پھیلتی ہے. اور جو دوسرے بین الاقوامی ادارے ہیں جیسے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جو فائنینشیل انویسٹرز ہیں،
जो यहाँ पे सरमाया कारी करने वाले प्राइवेट बड़ी कंपनीज़ हैं, उन सबको ये एतमाद मिलता है कि ये हुकूमत, ये मुल्क एक अच्छी हुकूमत के हाथों में है, जो बग़ैर करप्शन के, बग़ैर बिजनेसेस की राह में रुकावटें पैदा किए इस मुल्क को आगे ले जाना चाहती है।